کہا جاتا ہے کہ عید تو صرف بچوں کی ہوتی ہے. چھوٹی عید سے قبل بچے نت نئے کپڑے خریدنے کے لیے اصرار کرتے ہیں اور بروز عید بڑوں سے عیدی بٹورنے کے بعد خوب عیاشی کرتے ہیں. بڑی عید یا بقرہ عید پر بھی سب سے زیادہ پرجوش بچے دکھائی دیتے ہیں، جن کا تقاضا اس دفعہ نئے کپڑے نہیں بلکہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، جس کو خریدنے کے بعد بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسے سجاتے ہیں اور گلی گلی سیریں کرواتے ہیں. تاہم عید کے روز جب ان کے سامنے ان کا لاڈلا جانور قربان ہوتا ہے تو قربانی کا سب سے زیادہ احسان ان بچوں کو ہوتا ہے جو اپنے پیارے جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھتے ہوئے روتے ہیں. ہم سب کا بچپن بھی یقیناً ایسے ہی گزرا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ قربانی کے اس جذبے کی بجائے ہمارے اندر اس تہوار نے ایک ایسا احساس محرومی پیدا کر دیا کہ جس سال قربانی کا جانور لینے کی استطاعت نہ ہوتی تو ہمیں اپنے غریب ہونے پر نہ صرف افسوس ہوتا بلکہ ملامت اور شرمندگی کے احساسات بھی جنم لیتے کہ ہمارے عزیزوں و اقارب، دوست، کلاس فیلوز اور محلے والے کیا سوچیں گے کہ ان لوگوں نے قربانی کیوں نہیں کی. یقین جانیے کہ اس شرمندگی میں ہم عید والے روز اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور اگر نکلتے بھی تو نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں کسی جاننے والے کو یہ شک نہ ہو جائے کہ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہی شاید اس لیے ہیں کہ انہوں نے قربانی نہیں کی اور ہماری غربت کا مذاق بن جائے، کیونکہ صاف ستھرے کپڑے پہننے کا مطلب یہی لیا جاتا کہ قربانی نہیں کی گئی، وگرنہ ایسے اجلے کپڑے پہن کر قربانی تو نہیں کی جا سکتی. ہمارے ملک میں کئی گھرانے جن پر قربانی فرض تک نہیں، صرف اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ ان کے بچوں میں یہ احساس محرومی پیدا نہ ہو. دوسری جانب کچھ ایسے سفید پوش گھرانے بھی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ عید کے دن جب سب کے گھر میں گوشت پکتا ہے، ان کے گھر گوشت نہیں پکے گا تو ان کے بچے سوال کریں گے. یقیناً ایسے گھرانوں میں آج تک ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سب لوگ قربانی کے جانور کی تصاویر، قربانی کرتے دوران کی سیلفیاں اور بعد ازاں باربیکیو اور نت نئی ڈشز کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو کئی سفید پوش گھرانے انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور اپنی غربت یا بدقسمتی پر دل ہی دل میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. لاکھوں روپے کے جانوروں کی قربانی کی بجائے انسانیت اور عام انسانوں کی فلاح و بہبود پر رقم خرچ کرنے کی منطق ایک مختلف موضوع ہے. لیکن ایک چیز جو کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر احساس محرومی پیدا کرنے کی بجائے انہیں کھل کر بتایا جائے کہ قربانی کرنا یا نہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اور نہ ہی چھوٹا بڑا جانور قربان کرنا کوئی معیار ہے. قربانی کا اصل پیغام اور جذبہ انسانیت کے لیے اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس امر میں سب سے بڑی ذمہ داری ان صاحب حیثیت گھرانوں کی ہے کہ وہ دوران پرورش اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اگر ان کا کوئی دوست یا محلے دار قربانی نہیں کر پا رہا تو اس پر اپنی امیری جھاڑنے کی بجائے اسے اپنی خوشیوں میں شامل کیا جائے. عید کا مفہوم اور مقصد تمام انسانوں کو بلا تفریق خوشیاں مہیا کرنا ہے، مگر ان روایات میں بھی طبقاتی تقسیم پیدا کر کے اس کے حقیقی معنوں اور مفہوم کو اکثر تبدیل کر دیا گیا ہے. اس سنت ابراہیمی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں، مگر ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار اس عید کا مقصد اب سماجی روایت میں تبدیل ہو چکا ہے، اور صد افسوس کہ یہ سماجی روایات اپنے حقیقی مقاصد سے کوسوں دور جا چکی ہیں. مہنگائی اور زندگی کی خود غرضانہ روایات نے سماج کے پسے ہوئے اور غریب طبقات سے تمام تر خوشیوں کو دور کر دیا ہے. تہواروں کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہوتا ہے، لیکن دکھ تو ہمیشہ انفرادی ہوتے ہیں. ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اپنے بچوں کو سالانہ خوشیاں بھی نہیں دے سکتے. عید قرباں پر جہاں ایک طبقے کی خوشیوں کو دوبالا کرتے دیکھتے ہیں، وہاں غریبوں کے احساس محرومی کو بڑھتا بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہ اس احساس محرومی میں دھستے چلے جاتے ہیں. کرونا کے دگرگوں حالات میں اب کسی مزدور، ریڑھی بان یا کم آمدنی والے تنخواہ دار آدمی کے بس میں نہیں رہا کہ وہ عید پر قربانی کا جانور اپنی آمدنی سے خرید لے. ایسے میں کچھ امیر زادوں کی نمائش دولت سے محرومی کا ایک احساس ذہن و دل پر چھایا رہتا ہے. بچوں کی آنکھوں سے اٹھنے والے سوالات بالآخر آنسوؤں کی جھڑی کی صورت رخساروں تک آ جاتے ہیں. اپنے اپنے جانوروں کی رسی ہاتھ میں تھامے گلیوں سے چھن چھن کرتے گزرتے لوگ اتنا جانتے ہی نہیں کہ تہوار خوشی اور مسرت کے بغیر کیسے گزارے جاتے ہیں. ایسے میں ہمیں ان تہواروں کی خوشیوں کو دوبارہ ان کی اصل حالت میں واپس لانا ہوگا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا جہاں تہوار کسی ایک طبقے کی خوشیوں سے نتھی نہ ہو بلکہ وہ سماج میں اجتماعی خوشیاں تقسیم کریں. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنے ملک میں ہنزا جیسے علاقے میں قربانی کی روایت سیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں ایک مدت سے لوگ اپنی قربانی کے جانور ایک مقام پر جمع کر لیتے ہیں اور ان کو ایک ہی مقام پر ذبح کیا جاتا ہے. پھر قربانی کے تمام جانوروں کا گوشت بنا کر گاؤں میں موجود تمام گھرانوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس وادی کے ہر گھرانے کو ایک مقدار اور ایک جیسا گوشت ملتا ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے کتنی بڑی قربانی کی ہے اور کون شخص قربانی نہیں کر سکا.